کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے، دعا کرو دعا کرو دعا کرو۔ میں بار بار اپنی تقریروں میں یہ عرض کروں گا کہ یہ زمین آدم کے لیے بنائی گئی، آدم کے لیے زمین خلق کی گئی۔ اللہ نے اپنے ارادے سے پہلے سے طے کیا کہ میں یہ زمین بناؤں اور اس پر آدم کو بھیجوں اور آدم کی اولاد اس زمین پر رہے، لیکن وہ میری نافرمان نہ ہو۔ آدم بار بار اپنی نسل سے یہی کہتے تھے، اللہ کی نافرمانی مت کرنا۔ جتنے بھی پیغمبر آئے ان کا ایک ہی پیغام تھا کہ اللہ کو ایک مانو اور اللہ کی نافرمانی مت کرنا، تاکہ دنیا کی ہر چیز تم پر جائز ہو جائے۔ دیکھیے، چونکہ انسان کو اس زمین پر اللہ بھیجنے والا تھا آدم کی شکل میں اور ان کی نسل کی شکل میں، تو ذرا اس کا کرم دیکھیے، وہ رحمان و رحیم ہے۔ اس نے اس زمین پر وہ تمام چیزیں پہلے بنا دیں جس چیز کی ضرورت انسان کو پڑنے والی تھی۔ ظاہر ہے انسان کو سب سے پہلے زندہ رہنے کے لیے سانس کی ضرورت تھی، سانس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ اللہ نے ہوا پہلے خلق کر دی۔ پانی انسان کی ضرورت تھی، پانی پیے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ انسان کے لیے اس نے زمین پہ پانی خلق کر دیا۔ پہلے آدم کے آنے سے پہلے ہوا بھی تھی، پانی بھی تھا۔ مٹی یعنی کہ زمین تو پہلے ہی بنا دی تھی اس نے۔ آگ اس نے بنا دی کہ کہاں کہاں آگ تمہارے کام آئے گی۔ ظاہر ہے کہ تمہارے لیے ایندھن کی ضرورت ہے کہ جس سے تم اپنے کھانے بنا سکو۔ آگ کی ضرورت تھی، تمہیں سردی پڑے گی اس ملک پہ، اس زمین پر، اس عرض پر جو اللہ کا ملک ہے، تو سردیوں میں تم اس آگ سے تپش لے کر سردی دور کر سکتے ہو۔ تو آگ، ہوا، مٹی، پانی خلق کر دیا۔ انسان کو درختوں کی ضرورت تھی، درختوں کے پھلوں کی ضرورت تھی، درخت پہلے بنا دیے، جانور پہلے بنا دیے، پہاڑ پہلے بنا دیے، زمین کو پرفضا پھولوں سے اور اچھی اچھی گھاس سے بھر دیا۔ سمندر میں مختلف چیزیں اس نے پیدا کر دیں۔ زمین کے طبقات کے اندر اس نے ایسی چیزیں پیدا کر دیں کہ زمین کھودو گے تو اس کے اندر سے تمہیں جواہرات ہی ملیں گے، سونا ملے گا۔ یعنی اب انسان اپنے ضرورت کے تحت ترقی کرتا جائے گا اور اسی زمین سے اسے سب کچھ ملتا جائے گا۔ تو کیا یہ تمہارا ذاتی حق تھا؟ نہیں۔ تم جو کچھ کر رہے ہو، جو کچھ تم اس زمین پر استعمال کر رہے ہو، سب اللہ کا ہے۔ تو اب یاد رکھنا کہ تم خود اس کے نجی مالک نہیں ہو۔ زمین آدم کی ہے، آدم سے وہ زمین ہوتی ہوئی خاتم تک آئی ہے، اور ختمی مرتبت آخری پیغمبر اس پورے عرض کے مالک ہیں۔ اگر وہ اعلان کر دیں کہ یہ عرض اب علی کی ہے اور علی سے لے کر 12 امام تک ہے، تو یہ پوری عرض، پوری زمین امام مہدی کی ہے۔ وہ چاہنے کے مطابق جہاں چاہیں وہ اس عرض پر رہ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس عرض کے مالک ہیں۔ اب حدیث سنیے پیغمبر کی۔ پیغمبر نے فرمایا کہ جن زمینوں پہ لوگ رہ رہے ہیں وہ رہ رہے ہیں، لیکن وہ زمینیں جس کے بارے میں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، انسانوں کو معلوم ہی نہیں ہے، وہ بھی تلاش ہی نہیں کر سکے کہ سمندر کے درمیان، اتنے بڑے سمندر میں کہاں کہاں جزیرے ہیں، تو وہاں پہنچ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ وہاں اتنی ٹھنڈک ہے، قطب شمالی اور قطب جنوبی میں تم تلاش بھی نہیں کر سکتے۔ راستوں میں تمہیں
ایسے جزیرے ملیں گے جو خود بخود زمین پر نظر آتے ہیں، سمندروں سے ابھر آتے ہیں۔ تو وہ جزیرے جنہیں نہ امریکہ دریافت کر سکا، نہ روس دریافت کر سکا، نہ چائنا کی فوجیں تلاش کر سکی ہیں، جب بڑی طاقتیں ان زمینوں کو نہیں ڈھونڈ سکیں، اسی زمین پر سمندر کی بات تو چھوڑ دیجئے، جزیروں کی بات تو چھوڑ دیجئے، کچھ ایسی زمینیں ہیں، ایسے ملک ہیں کہ جہاں اتنی برف جمی ہوئی ہے کہ اس کے اندر جانا ناممکن ہے، لیکن اللہ نے یہ انتظام رکھا ہے کہ چاروں طرف برف ہے، اندر سبزہ زار ہے۔ اس کی مثال آپ اگر دنیا کی تمام معلومات سے باخبر ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گرین لینڈ کنارے کنارے تو آبادی ہے، لیکن اس کے درمیان کوئی آبادی نہیں ہے۔ اتنا بڑا جزیرہ نما زمین کا حصہ سائبیریا، جو برف سے ڈھکا ہوا ہے، جہاں 6 مہینے سورج نکلتا ہے اور 6 مہینے رات رہتی ہے، جہاں سورج 4 گھنٹے کے بعد نکل آتا ہے انگلینڈ کا 0 پوائنٹ جو کہلاتا ہے، جہاں دنیا اینڈ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ ناروے اگر آپ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا قدرت ہے کہ سورج ڈوبتا ہی نہیں، اور اگر ڈوبتا ہے تو 4 گھنٹے کے لیے ڈوبتا ہے اور پھر اس کے بعد ابھر آتا ہے، اور سامنے نظر آتا ہے کہ ابھی ڈوبا ہے اور اب ادھر سے نکلے گا۔ اس نظارے کو دیکھنے کے لیے دنیا وہاں جاتی ہے ہزاروں روپیہ خرچ کر کے۔ یہ سارے مناظر پوری دنیا نے تو نہیں دیکھے۔ آج اگر آپ کے پاس یہ ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا نہیں ہوتا تو ان باتوں کی آپ کو خبر بھی نہیں تھی، لیکن اللہ نے قرآن میں ان چیزوں کا ذکر کر دیا ہے۔ تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ زمینیں جو خالی پڑی ہیں، رسول اللہ نے فرمایا وہ امام کا حق ہے، زمانے کا امام ان زمینوں کا مالک ہے، وہ وہاں رہ سکتا ہے، وہ وہاں دنیا بسا سکتا ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں امام مہدی کہاں رہتے ہیں؟ ہم آپ کو آنے والی تقریروں میں بتائیں گے کہ وہ کہاں رہتے ہیں۔ امام جعفر صادق صلوات اللہ السلام علیہ نے فرمایا کہ مہدی کا گھر مدینے کے اندر ہے، لیکن لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے، رہتے وہ مدینے میں ہیں۔ ان کا گھر جو ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے بڑا بڑا بیت الحمد، ان کے مکان کا نام ہے بیت الحمد، اور آپ نے فرمایا کہ اس میں ایک چراغ روشن ہوگا۔ 256 ہجری میں اس مکان میں ایک چراغ روشن ہوگا اور وہ چراغ قیامت تک جلتا رہے گا، یعنی وہ گھر روشن ہے، اس میں روشنی ہے، اس میں ایک چراغ ہے۔ چراغ مثال دی گئی ہے، یعنی نور ہے، لائٹ ہے، وہیں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنے روز کے کاموں میں وہ کبھی نجف میں ہوتے ہیں، کبھی وہ عراق کربلا میں ہوتے ہیں، کبھی وہ بغداد میں ہوتے ہیں، کبھی سامرے میں ہوتے ہیں، اور کبھی مدینے اور مکے، اور حج کے زمانے میں تو وہ سب سے پہلے پہنچتے ہیں۔ اور حدیث مبارک یہ ہے کہ جب حج شروع ہونے والا ہوتا ہے تو حجر اسود پر پہلا ہاتھ بوسے کے لیے جو آئے گا وہ امام مہدی کا ہوتا ہے۔ کھڑے ہو کے مشاہدہ کریں حاجی کہ سب سے پہلے کس نے حجر اسود پہ ہاتھ رکھ دیا، وہ امام مہدی ہیں، اور حج کے زمانے میں وہ خانہ کعبہ میں ہوتے ہیں۔ آگے کی تقریروں میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جو جزیرے ہیں دنیا میں اور زمینیں، اس پہ امام مہدی کا تصرف کس طرح ہے، اور ان جزیروں کے نام بتائیں گے آپ کو آنے والی تقریروں میں۔ دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز کا قصہ تمام ہو جائے، دعا